درجنوں اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس وقت حال حاضر میں کم سے کم 15 سے زیادہ اسٹوڈنٹس البیان فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ویژن کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے بتایا، اور جس طرح سے اور جو بہبود کے حوالے سے بھی، تو آپ یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال کے اندر آگے کے لیے کیا پلان ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ مسٹر محمد ایوب صاحب جو کہ البیان فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے ٹائم دیا۔ آرگنائزیشن کا بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے کس حد تک اور کس طاقت تک اس وقت اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو آگے تک لوگوں تک، دنیا تک پہنچانے کے لیے موقع دی۔ سب سے پہلے البیان فاؤنڈیشن جو ہے یہ 2019-20 کی بات ہے، جب کورونا کے دوران میں کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہے کلاسز کے لیے ہم آن لائن کلاسز وغیرہ چل رہے تھے، تو اس دوران جو ہے کسی دوست نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح سے کام کریں، ہم آپ سے سپورٹ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ کسی پلان کے ساتھ نہیں ہوا، جس اتفاقی طور پر کسی نے تعاون کیا، ہمیں کام سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ اللہ کے توفیق سے اس کام کو جو ہے اتنا آگے چلا گیا کہ اس وقت البیان فاؤنڈیشن ایک پورے GB لیول پر، پاکستان لیول پر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت البیان فاؤنڈیشن 15 سکولز میں، گورنمنٹ سکولز میں، اس کے ساتھ جو کمیونٹی سکولز ہیں یا جہاں پر ٹیچرز کی کمی ہے، یا جو ہارڈ ایریاز میں جو بہت سارے NGO سکولز بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، ان سکولوں میں ٹیچرز پرووائڈ کر کے ہم جو غریب طبقہ ہیں، پسماندہ بیک ورڈ ایریاز کے بچے ہیں، اس کو ڈائریکٹلی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے 15 سکولز میں ٹیچرز ہم دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض علاقے میں جہاں پر صحت کی سہولیات بالکل بھی نہیں تھے، اور 2023 میں ہم نے محترم ڈاکٹر ساجد صاحب کی نگرانی میں ایک ہاسپٹل سٹارٹ کیا وہاں پر، اور اس وقت وہاں پر میڈیکل آفیسر موجود تھے وہاں پر، اور LHV لیڈی ہیلتھ وزٹر وہاں پر موجود تھے، ECG مشین ہے، الٹراساؤنڈ مشین ہے، ایمبولینس سروسز ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر نرسنگ سٹاف یہ 24 گھنٹے اور 7 دن کھلا رہتے ہیں، یعنی کسی بھی وقت کوئی بھی ایمرجنسی کیس وہاں پر آ جائیں تو اس کے لیے سٹاف وہاں پر موجود ہے، ہر ممکن ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں صاف پانی پینا لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں، یعنی خواب بن کر رہ جاتے ہیں کہ صاف پانی پینا، کیونکہ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، پانی جم جانے کی وجہ سے پانی میسر نہیں ہے، گرمیوں میں تیز دھوپ کی وجہ سے، پانی زیادہ پگھل جانے کی وجہ سے، برف پگھلنے کی وجہ سے پانی بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، جس میں مٹی مل جاتے ہیں، جو پانی پینا بہت مشکلات ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے البیان فاؤنڈیشن نے اب تک 19 سے زیادہ گاؤں میں جو ہے واٹر سپلائی پروجیکٹ کمپلیٹ ہے، اور اس وقت جو ہے اس میں اب ہم 20واں پروجیکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں صاف پانی کے جو سہولیات ہیں وہ ایسے گاؤں میں ہم واٹر سپلائی پروجیکٹ ہے جو پائپ لائن کی لمبائی 25,000، 20,000، 15,000 اس طرح سے لمبائی سے جو قدرتی چشمے کا پانی ہے اس کو گھر تک پہنچانے کا ہم نے کوشش کیا۔ الحمدللہ 19 پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے اب ہم 20واں پروجیکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سکولوں میں جہاں اس وقت IT کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کمپیوٹر ہر بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اب تک 6 سکولز میں ہم نے کمپیوٹر لیب، اور 5 سکولز میں ہم نے ECG سینٹر ہم نے اوپن کیے، اور اس کے علاوہ یونیورسٹیوں میں بہت سارے اسٹوڈنٹس، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو قابل تھے، لیکن فائنینشیل مسائل کی وجہ سے وہ لوگ یونیورسٹی تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ ان اسٹوڈنٹس کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے البیان فاؤنڈیشن کے لیے مالی سپورٹ کیا، اور اب تک درجنوں اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس وقت حال حاضر میں کم سے کم 15 سے زیادہ اسٹوڈنٹس البیان فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے البیان فاؤنڈیشن نے یہ بھی اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ جہاں جو لوگ غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ان کے لیے قرض الحسنہ کے ذریعے سے ہم نے ان پہ چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کر دیے، اور اس کے اوپر ہم نے آبزرویشن اسسمنٹ اس کے پیچھے نگرانی کے تک ایک سیٹ اپ رکھا تاکہ یہ کاروبار جو ہے نا ان کا چلتا رہے، اور اس کے حساب کتاب بھی جاری رکھیں تاکہ یہ کاروبار ختم نہ ہو، اور یہ ایک بہترین ان کے لیے ذریعہ ہو جائے اور اس کی زندگی بہتر بن جائے۔ تو اس طرح سے بہت سارے ایسے پروگرامس وغیرہ بھی ہیں جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس وقت ابھی ہم اسکردو سینٹر میں ایک ایسا IT سینٹر کی کوشش کر رہے ہیں جو جتنے بھی جوان ہیں جو ہنر سیکھنا چاہتے ہیں اور IT میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کو جو ہے نا سنوارنا چاہتے ہیں، ان جوانوں کے لیے ہم ایک IT سینٹر اوپن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہر جوان کے لیے IT میں ایک بہترین پروفیشنل ان کے لیے تجربہ اس کے لیے میسر ہو۔ اس پہ پچھلے سال ہم نے ایک مختصر سا شارٹ ٹائم پر ہم یہ اس چیز کا اعلان کیا، اور شارٹ ٹائم میں جو ہے نا سیٹ فل ہو گئے،
तो इंशाल्लाह हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जगह भी चेंज किया और उस जगह से साबिक़ा जगह से बनस्बत एक बड़े से इमारत को हमने ले लिया और इंशाल्लाह वो ये जगह भी बहुत बिल्कुल सेंट्रल सिटी में आते हैं, तो यहाँ से हर जगह के लिए एक्सेस गाड़ियों का एक्सेस है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें शरीक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जिस तरह से आपके मालूम है एक बहुत बड़ा मरकज़ है जिस तरह काम करें, इनके आगे और कोई ब्रांच है या नहीं, और मुस्तक़बिल में आप इसका मुझे कोई ब्रांच बनाने को कोई प्लान है? जहाँ जहाँ हम जिन स्कूलों में हम सपोर्ट कर रहे हैं उन स्कूलों में हमारा ब्रांच है, यानी वहाँ पर हमने IT सेंटर बना कर दिए हुए हैं, वो पहले से चल रहे हैं। तो वो प्रॉपर उस जिस स्कूल में है उन्हीं बच्चों के लिए होगा वहाँ से, चूँकि वो हार्ड एरियाज़ में है, बिल्कुल दूर दराज इलाकों में है, तो वो उन्हीं तक महदूद है, वहाँ से आगे जो है ना उस किसी के लिए नहीं हो सकता। और स्कर्दू सिटी में हमने जो शुरू किया है, इंशाल्लाह ये हमारे लिए तजुर्बा होगा। जब हम इसको देख कर जो है ना जिस तरह से इसमें हम जो कुछ हासिल करेंगे, जो हमें नतीजा हासिल होगा, उसके हिसाब से हम स्कर्दू के जितने भी दूसरे इलाके हैं वहाँ पर हम इसको फैलाने की कोशिश करेंगे।